بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کی برکت، شعر کی خدمت۔ ایک صاحب کرامت بزرگ تھے، شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک شخص 1000 میل دور سے ان سے مرید ہونے آیا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جنگل میں لکڑی کاٹنے گئے ہوئے تھے۔ اس شخص نے ان کے گھر پہنچ کر ان کی بیوی سے پوچھا کہ شیخ کہاں ہیں؟ وہ تڑق کر بولی، واہ شیخ کیا ہے، میخ ہے، وہ تو میں دن رات اس کے ساتھ رہتی ہوں، وہ کوئی بزرگ نہیں ہے، تم لوگ نہ جانے کن چکروں میں پھنس گئے ہو۔ اب وہ بیچارہ رونے لگا کہ یا اللہ، 1000 میل دور سے بزرگ سمجھ کر آیا تھا اور یہ عورت اتنی شکایتیں کر رہی ہے۔ اتنے میں محلے والوں نے کہا کہ یہ عورت بدتمیز ہے، اس کو بہت ستاتی ہے، لیکن ان کا ظرف ہے کہ اس کو برداشت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ نبھا رہے ہیں، جاؤ جنگل میں جا کر ان کی بزرگی دیکھو۔ جب وہ جنگل گیا تو دیکھا کہ شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر پر بیٹھے لکڑی لادے چلے آ رہے ہیں اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں اس قصہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب تو یہ حیران رہ گیا کہ یا اللہ، بیوی تو شکایت کر رہی تھی کہ بزرگ نہیں تھے اور ادھر یہ کرامت۔ تب شیخ نے فرمایا ہے کہ لگتا ہے تم میرے گھر سے آ رہے ہو، تبھی چہرہ اترا ہوا ہے، میری بیوی سے تم نے کوئی شکایت سنی ہوگی، اس کا خیال مت کرو، میں جو اس کے ساتھ نبھا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے کرامت دی ہے کہ میں شیر نر سے بیگار لے رہا ہوں۔ یہ شیر میرے قبضے میں ہے، میں روزانہ اس پر لکڑی لاد کر لے جاتا ہوں، اور سانپ کا کوڑا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ مجھے آسمان سے آواز آئی تھی کہ تو نے جو میری کڑوی زبان والی بندی کی کشتی پار لگا دی ہے، اس کے صدقے میں تجھے اتنی بڑی کرامت دیتا ہوں۔ اس واقعہ پر شاہ عبد الغنی صاحب پھورپوری رحمۃ اللہ علیہ مست ہو کر مولانا رومی کا یہ شعر پڑھتے تھے، گر نہ صبرم میں کشیدے بار زن، کہ کشیدے شیر نر بگار من۔ اگر میں اس کڑوی زبان والی عورت کو برداشت نہ کرتا اور میرا صبر اس عورت کی بد اخلاقی کا بوجھ نہ اٹھاتا تو شیر نر بھی میری بیگاری، میری مزدوری نہ کرتا۔ یہ انعام اللہ تعالیٰ نے اسی صبر کے صدقے میں دیا ہے۔ بلکہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہے، وہ اپنا دیکھا ہوا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں ایک علاقے کے جنگل میں گیا، غالباً علاقہ غور بتاتے ہیں اور کوئی علاقہ، بہرحال وہ فرماتے ہیں میں جنگل میں گیا، وہاں سے گزر رہا تھا، ایک شیخ کو دیکھا، ایک بزرگ کو کہ شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا استعمال کر رہے ہیں، سانپ کو جو ہے کوڑے کی جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں حیران ہو کر دیکھنے لگا، تو فرمانے لگے سعدی حیران کیوں ہوتا ہے؟ میں نے اپنے سر کو خالق کے سامنے جھکا دیا، اللہ پاک نے، اس خالق نے مخلوق کو میرے سامنے جھکا دیا۔ تو جو اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے بن جاتے ہیں، پھر کائنات اس کو نفع پہنچاتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جب اللہ جل جلالہ کسی کی مدد فرماتے ہیں تو زمین آسمان اس کی مدد کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ مخالف کا بھی چارہ نہیں چلتا، وہ بھی پھر اس کی بات کرنے لگتا ہے کہ ہے تو یہ سچا۔ اللہ جل جلالہ اپنا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، اور جو اللہ کے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ ان کا سنگ نصیب کرے، ساتھ نصیب کرے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم انت السلام و منک السلام
تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔